اگر آپ نے راستہ چنا ہے دین اسلام والا، اسلام آپ کو قطعاً اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کیجیے، اسلام یہ نہیں روکتا، اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی کا استعمال کیجیے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، اچھے سے اچھی چیزیں. ہمارے ہاں آج کل معاشرے کے اندر ہر بندے کے دل میں لالچ، حبس، پیسے کی حبس، فالور کی حبس پھیلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں، ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے مشہور ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف کر. ہم کل پرسوں سے یہ سن رہے ہیں کہ وہ ٹک ٹاکر تھی ایک، اس کے 13 لاکھ فالور تھے، اسے کسی معاملے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا یا کوئی حادثہ پیش آیا. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر. لیکن ایک لمحے کے لیے رک جائیں، ذرا آپ سوچیں کہ آپ کے فالوور کتنے ہیں، 1 لاکھ، 10 لاکھ یا 10 ملین یا اس سے بھی زیادہ. لیکن آپ کا جو راستہ ہے، آپ نے راستہ کون سا چنا ہوا ہے؟ کیا دین اسلام والا یا خدا نہ خواستہ ابلیس والا جس میں فحاشی اور یانی والا راستہ ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندے کو اس چیز کی فکر ہے کہ میری ویڈیوز پر لاکھوں ویوز آ جائیں، کروڑوں ویوز آ جائیں اور میری ویڈیوز مونیٹائز ہو جائے. پیسے کی لالچ، فالور کی لالچ ہے، اور ہم اپنا آنے کا مقصد بھول چکے ہیں. اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور ہمارا مذہب اسلام عورت کے بارے میں کیا الفاظ فرماتا ہے اور عورت کو کیا عزت اور قدر دی ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکیں کچھ لمحے کے لیے اور سوچیں کہ آج ہمارے فالوور کتنے ہیں. 1 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، کتنے ہیں؟ کیا اس سے بھی زیادہ ہے؟ اور ہمارا راستہ کون سا ہے؟ کیا دین اسلام والا ہے یا ابلیس والا ہے؟ جس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا تم گھر کی زینت ہو، چھپی ہوئی چیز ہو، اور اسلام نے اس کی عزت، عظمت، قدر کی تھی، اور عورت کو اسلام نے 4 مقام دیے تھے. عورت ماں بنی تو جنت بن گئی، بہن بنی تو عزت بن گئی، بیوی بنی تو غیرت بن گئی، بیٹی بنی تو رحمت بن گئی. یہ 4 مقام، یہ 4 رشتے ہی عورت کے لیے سب سے نفیس رشتے ہیں اور سب سے اعلیٰ رشتے ہیں. اگر ان رشتوں کے علاوہ کوئی رشتہ ہے وہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں کلچر کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، کالجوں کے اندر خواتین دوست بنائے ہوئے ہیں اور مرد حضرات نے اپنی خواتینوں کو دوست بنایا ہوا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے، تو یہ بالکل نامناسب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کسی غیر محرم کا ہاتھ کسی عورت کو ٹچ کر جائے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے سر میں لوہے کے کیل ٹھوک دیے جائیں. یہاں تک مرد کو بھی حق ہے. اور عورت کے بارے میں آیا کہ اگر اس کا جتنا جسم، جتنے بال نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے جہنم میں جل جائیں. ہمارے ہاں آج کل معاشرے کے اندر ہر بندے کے دل میں لالچ، حبس، پیسے کی حبس، فالور کی حبس پھیلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں، ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے مشہور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن ہم نے اگر اس دنیا کے اندر ابلیس والا رشتہ اپنایا، وہ ساری نافرمانی اللہ کی تو آپ نے کچھ گناہ کیے ہوں گے. اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ گناہ سدا ہی آپ کو وہ نقصان پہنچائیں گے اور آپ کی قبر پر اللہ تعالیٰ معاف کرے عذاب پہنچائیں گے. اگر آپ نے راستہ چنا ہے دین اسلام والا، اسلام آپ کو قطعاً اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کیجیے، اسلام یہ نہیں روکتا، اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی کا استعمال کیجیے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے سے اچھی چیزیں استعمال کریں، لیکن دین کا راستہ چنیں.
دین کے لیے وقف ہو جائیں اور دین اسلام کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں. اور خواتین کے بارے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھو. جو لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا تھا، جو دنیا میں سب سے افضل تھے، جو صحابہ اکرام کی بیویاں تھیں، تو اللہ نے ان کے بارے میں حکم دیا، نبیوں کی بیوی تھی، کہ یہ ایک دوسرے سے پردہ کریں. جو سب سے پاکیزہ لوگ تھے انہوں نے سب سے پاکیزہ لوگوں سے پردہ کیا. آج ہم کسی خاتون کو یہ کہتے ہیں نا آپ پردہ کر لیجئے، وہ دل کا پردہ ہونا لازم ہے، اس کا پردہ ہونا لازم ہے، ذہن میں گندگی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں دنیا کی وہ مثالیں دیتی ہیں. تو لیکن جو ہماری اماں ماں عائشہ اور ایسے صحابہ کرام کی بیویاں جو ہماری مائیں لگتی ہیں، انہوں نے سب سے پاکیزہ لوگوں سے، سب سے پاکیزہ لوگوں نے پردہ کیا. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا سے اسلام نہیں روک رہا، لیکن یہ کہہ رہا کہ اپنا رستہ ٹھیک کر لو، اس رستے پہ چلو جو دین اسلام کا رستہ ہے. اگر آپ کے فالوور بھی بہت سے ہوئے ہیں، تو کل کے جنازے میں نے دیکھا ایک خاتون ہے، اس کے لاکھوں میں فالوور تھے، لیکن جنازے پہ کچھ لوگ تھے. تو ان باتوں کو یاد رکھ لیں اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہم نے دین اسلام کا رستہ چنا تو انشاءاللہ سے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اگر خدا نخواستہ ہم اس رستے سے بھٹک گئے تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، کافر کے لیے وقتی طور پہ جنت ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا کی خواہشات سے بچا کے رکھے اور اللہ ہمیشہ ہی اپنا محتاج رکھے، ہر شر سے، فتنے سے، بیماریوں سے بچا کے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ